میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر ویسے تو یہ ہے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال۔ لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یاس انگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے۔